السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی ہیلتھ ٹپس۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تصویر آ رہی ہوگی کہ جوانی کا واپسی ٹکٹ، نئی جوانی بخشنے والا اناج۔ میں آج آپ کو ایک ایسا اناج بتاؤں گا، ایک ایسا جو قدرت کا ایک نظام ہے، انسان کے لیے بنائی گئی جو اشیاء ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کی جوانی جو ہے کھوئی ہوئی وہ واپس آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا بتا دوں کہ یہ جو اناج ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کھانے سے آج کل کے لوگ تو اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں، کھا نہیں رہے، اور جو باہر کے ممالک ہیں ان میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے اس چیز کو جو دیہات کے لوگ ہیں وہ استعمال کریں، لیکن جو شہر کے لوگ ہیں، کیونکہ شہر کی جو زندگی ہے وہ بہت مصروف زندگی کی وجہ سے جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، تو اس کو بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے۔ یہ اناج میں اس کو آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ یہ ایک چیز البتہ ایسی ہے کہ جو دماغ کے لیے خاص طور پر مفید سمجھی جا سکتی ہے، اور جس کا بچپن اور اس کے بعد شباب کے بیشتر کے زمانے میں استعمال واجب ہے۔ وہ چیز جوئی یا جئی کا آٹا۔ جئی کا آٹا کہتے ہیں جناب، مکئی کے آٹے کو کہتے ہیں جئی کا آٹا۔ جو مکئی کا آٹا ہوتا ہے، مکئی کے دانے سے جو بنتا ہے مکئی کا آٹا، اسے کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ تمام کھانوں میں سب سے زیادہ غذائیت بخش چیز ہے۔ اس میں چربی، فاسفورس اور دیگر مقویات کے اجزاء بافراد پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں چربی، فاسفورس اور دیگر جو ہیں وہ وٹامنز اور منرلز، اس میں جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں کیلشیم وغیرہ یہ بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سفید مکئی ہم برصغیر میں رہنے والوں کی عام غذا ہے، اور اس میں قابل ذکر سیل پروٹین کی بہت سی مقدار پائی جاتی ہے۔ مکئی میں غذائیت اور چربی پیدا کرنے والے مادے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ چاول بسبب زیادہ نشاستہ رکھنے کے بعض اقوام مثلاً کشمیریوں یا بنگالیوں میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب چاول جو ہیں وہ کشمیری، بنگالی اور ملیشین اور یہ انڈونیشیا کے لوگ یہ جو ہے وہ زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں۔ ایون کہ انڈیا میں بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو چاول زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور جوئی میں معدنی مادے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تاہم ان سب باتوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے یہی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جوئی میں جو صفات موجود ہیں وہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں پائی جاتی، یعنی کہ جو چیزیں مکئی کے آٹے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی کی بھی آٹا جو ہم آٹا کھاتے ہیں اس میں بھی ایون کہ وہ چیزیں نہیں موجود جو مکئی کے آٹے میں ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی شخص سے اس کا ذکر کرو تو وہ بھی کہے گا کہ جئی گھوڑوں کی خوراک ہے، یعنی کہ مکئی جو ہے وہ گھوڑوں کی خوراک ہے، گھوڑے اس کو کھانا پسند کرتے ہیں، اور ان کو کھلائی جاتی ہے مکئی کے دانے، چنے کی دال، مکئی کے دانے اور چنے جو ہوتے ہیں یہ کھلائے جاتے ہیں ان کو۔ یورپ میں بھی سوائے باشندگان اسکاٹ لینڈ کے بہت کم اسے استعمال کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک فرانسیسی نے لکھا تھا کہ جئی کی روٹی موٹی اور کھردری ہوتی ہے اور اسے صرف غریب ملکوں میں ہی کھایا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا رواج انگلستان میں زیادہ ہونے لگا ہے۔ بدقسمتی سے وہاں بھی مزدور پیشہ جماعتیں جو ہیں وہ اسے اب کم استعمال کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس طبقے کے لوگ اب ویسی مضبوط کاٹھی اور جسمانی تحریک نہیں رکھتے، لیکن دیکھیں اس کے پہلے دور کے لوگ وہاں پر استعمال کرتے تھے، اور ان کی یہ بات واضح کرتی ہے کہ پہلے کے لوگوں کی جلد جو ہے وہ جسمانی طور سے وہ زیادہ مضبوط ہوتے تھے آج کل کے لوگوں کی نسبت، جیسے ان کے پیشروؤں میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ان کے آباء و اجداد میں پائی۔ جب سے جدید تہذیب نے ترقی حاصل کرنی شروع کی ہے، لوگ ان سادہ کھانوں کو چھوڑ کر
چائے بسکٹ وغیرہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ ایک مشہور اہل رائے کا قول ہے کہ جئی کا آٹا دودھ میں ملا کر استعمال کیا جائے تو لاکھ چائے اور قہوے اس پر قربان کر دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرد عورت سب کے لیے بہترین غذا ہے۔ اب جی یہاں پر ایک نسخہ بھی ہے آپ کے لیے۔ جئی کا آٹا جو ہے وہ دودھ میں ملا کر اگر استعمال کریں تو لاکھ چائے، اگر 1 لاکھ چائے کے کپ اور قہوے کے جو قہوہ ہوتا ہے اس کے کپ اگر پئیں تو اس کے بھی برابر نہیں آ سکتے، یعنی اس کی اتنی طاقت ہے۔ حال کی بعض علمی تحقیقات سے اس بارے میں مزید روشنی حاصل ہوئی ہے کہ جئی کے آٹے یعنی مکئی کے آٹے کا اثر جسم پر کیا پڑتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ 8 ہفتے تک جن چوہوں کی پرورش جئی کے آٹے اور پانی پر کی گئی ان میں سے وہ غدود جسے اصطلاحاً میں تھائرائیڈ کہتے ہیں، ان چوہوں کے غدود کی نسبت جن کی دودھ اور روٹی کھلائی گئی تھی دگنے تھے۔ یعنی کہ دودھ اور روٹی جن چوہوں کو کھلائی گئی، چوہوں پر یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ ان کو روٹی کھلائی گئی اور دودھ کھلایا گیا اور دوسروں کو جو ہے وہ مکئی کی روٹی کھلائی گئی تو وہ زیادہ دگنے تھے دودھ اور روٹی کھانے والوں کی نسبت۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس غدود کا لعاب جسم کے ہر حصے میں غذائیت کا اثر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو یعنی کہ گودا ہوتا ہے وہ جسم کے ہر حصے میں جا کر بیٹھتا ہے، اور کیلشیم جسے کہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شمالی انگلستان کے باشندے بچپن میں جئی کے استعمال کے باعث مضبوط اور تنومند ہوتے تھے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جئی کا آٹا اس غدود پر اثر ڈال کر دماغ سازی کے عمل میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج تھا کہ جو مکئی کا آٹا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، کیونکہ ہمارے جو پرانے آباء و اجداد تھے اسی وجہ سے ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، ان کے بال بھی نہیں تھے گرتے، ان کی جو مردانہ طاقت ہے وہ بھی قائم رہتی تھی، یعنی کہ 80 سال کے بوڑھے کی بھی جو ہے وہ منی خارج ہوتی تھی، نفس کھڑا ہوتا تھا، سختی بھی ہوتی تھی، اور ایون کے اولاد بھی پیدا۔ میں پچھلے دنوں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک سعودی عرب کے باشندے نے 80 سال اس کی عمر تھی اور اس نے 22 سال کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کی اور وہ جوان تھا، اس کی بعد میں اولاد بھی ہوئی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان کی خوراک میں اور اپنی خوراک میں کتنا فرق ہے۔ ہماری ایون کہ ہم 40 سال تک اب وہ 80 سال کا اور ہم 40 سال تک کی عمر میں پہنچ کر ہمارا جو سپرم ہی تھوڑا ہو جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں ہے، نفس ہی نہیں کھڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ جو ہم چائے اور بسکٹ کھاتے ہیں، اپنی اس کو روٹین بنا لیا ہے، یہ ایک ہم یوزڈ ہو گئے ہیں، لیکن مغربی تہذیب سے ہم نے اپنا لیا ہے۔ جو ہماری مشرقی تہذیب تھی، ہمارا ٹریڈیشن تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دیسی خوراک سے ہم بالکل ہٹ چکے ہیں، اور یہ جو ولایتی خوراک ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر قسم کی کمزوری کا سامنا ہے ہمیں، نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، جسمانی کمزوری، ہاتھ پاؤں ہمارے کام نہیں کرتے۔ ایون کہ ہم لوگ اگر یہاں سے اگر کسی نے کوئی قریب شاپ پر بھی جانا ہو تو وہ موٹر سائیکل پر جاتا ہے، اس کے پاس چلنے کی شکت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یعنی کہ بہت زیادہ اپنی خرابی ہم نے خود پیدا کی ہے۔ یہ خرابی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جب ہم جو ہے وہ خالص سے جو ہے وہ نیچرل سے ان نیچرل پر آ گیا۔ جب آپ نیچرل یوز کریں گے چیزیں، دیسی گھی، مکھن، دودھ خالص پئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری غذائیت ہے۔ اور یہ مکئی کی روٹی آپ ہفتے میں 1 دفعہ لازمی یوز کیا کریں، ہفتے میں، یا اگر روزانہ کر سکتے ہیں روزانہ 1 ٹائم کی روٹی جو ہے وہ مکئی کی رکھ لیں، تو آپ اپنی صحت دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا۔ تو یہ تھی آپ کے لیے ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ نسخہ جو ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اگر آپ نئے ویورز ہیں، ہم نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو، تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ جو ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔